بیان کے لیے دعوت دینے چلا ہوں حضرت مولانا حذیفہ بلال صاحب کو ملتمس ہوں تشریف لائیں، آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام قابل التکریم علماء عظام، پنڈال میں موجود غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ضلع شرقی کے زیر اہتمام اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے اور مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر عظیم صفات عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ نبی ہیں، سب انبیاء سے افضل آپ کو کتاب دی گئی جو تمام کتابوں سے افضل، آپ کو زمانہ عطا کیا گیا جو تمام زمانوں سے افضل، آپ کو مکان عطا کیا گیا جو تمام مکانوں سے افضل، آپ کو دربان عطا فرمایا جو تمام دربانوں سے افضل، آپ کو ساتھی عطا فرمائے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں سے افضل، آپ کو امت عطا فرمائی جو تمام امتوں سے افضل۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے تمام تر اوصاف ایک طرف، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایک طرف، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام میں خلق کا کمال ہو، حضرت شیث علیہ السلام میں معرفت کا کمال ہو، حضرت نوح علیہ السلام میں جوش و تبلیغ کا کمال ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بلبلہ توحید کا کمال ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلالیت کا کمال ہو، حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر کا کمال ہو، حضرت داؤد علیہ السلام میں آواز کا کمال ہو، حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن کا کمال ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں صبر کا کمال ہو۔ یہ سارے کمالات جو تمام انبیاء میں فردن موجود ہیں، ان تمام کمالات کا منبع، ان تمام کمالات کا مخزن، ان تمام کمالات کا گلدستہ اگر دیکھنا ہو تو میرے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ حسن تو حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی تھا، لیکن جو حسن اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوچا دیکھوں 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی زیادہ خوبصورت ہے۔ کہنے لگے میں نے ایک نظر چاند پر ڈالی، دوسری نظر مدنی آقا کریم کے چہرے انور پر ڈالی، پھر ایک نظر چاند پر ڈالی، دوسری نظر حضور کے چہرے مبارک پر ڈالی، تو مجھے فیصلہ کرنے میں مہینوں، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ نہیں لگے، بلکہ بے ساختہ زبان سے نکل گیا چاند کے چہرے پر چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جس کی عکاسی شاعر یوں کرتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف، چاند کے چہرے پر چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات عطا فرمائی ان میں سے ایک صفت تاج ہے، ختم نبوت کا تاج۔ یہ ایسا تاج ہے جو آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اور آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں۔ آج باطل دنیا ہمارے سرمایہ میں سے ہم سے دو اہم چیزیں چھینا چاہتی ہے۔ نمبر 1 تاج ختم نبوت، نمبر 2 محبت نبوی۔ تاج ختم نبوت کی ذمہ داری تو خود رب العالمین نے لے رکھی ہے، جس کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تقریباً 100 مقامات پر آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور روز اول سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے رجال کار پیدا فرماتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا
ڈاکو مسیلمہ کذاب کی شکل میں پیدا ہو تو محافظ ختم نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں پیدا فرمایا. اگر ختم نبوت کا ڈاکو مسیلمہ کذاب اسود عنسی کی شکل میں پیدا ہو تو محافظ ختم نبوت حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں پیدا فرما کر فازہ فیروز کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا. اگر ختم نبوت کا ڈاکو مرزا العین غلام قادیانی کی شکل میں پیدا ہو تو محافظ ختم نبوت قادیانی ذریت کو ناک کے چنے چبوانے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں پیدا فرما کر میری اور آپ کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھ دی. اسی طرح اگر محبت نبی کو دیکھنا ہو تو محبت نبی بھی اس امت کے ہر فرد میں بحمد اللہ عز و جل موجود ہے. ایک شاعر جس کا نام اختر شیرانی شراب و کباب کی محفل لگاتا، اشعار سناتا. ایک دن ایک قادیانی اس سے کہنے لگا کہ علامہ اقبال کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہے؟ وہ شاعر کہنے لگا اگر میرے دور میں ہوتا تو میرا نوکر ہوتا. اگر پھر وہ شاعر سوال کیا، کہنے لگا کہ اگر دیگر شعراء کے بارے میں پوچھتا گیا وہ شاعر اسی طرح جواب دیتا گیا. آخر میں قادیانی نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اچھا یہ تو بتا کہ تیری نظر میں تیرے نبی کی کیا حیثیت ہے؟ اس شاعر کو اچانک جھٹکا سے لگا، ہوش میں آیا، شراب کا پیالہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اسے دے مارا. قادیانی محفل چھوڑ کر بھاگنے لگا، وہ شاعر بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا. پکڑ کر خوب پٹائی کی. پھر اختر شیرانی کہنے لگا او ظالم، میں گنہگار ضرور ہوں مگر ہر صورت میں اپنے نبی کا وفادار ہوں. اس لیے تو سید امین گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جان دو عالم پہ، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے. انگریز کی ہر چال کا مرزائی ہے مہرہ، انگریز کے مہرے کو پریشان کریں گے. وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا، ارباب حکومت غدار و وفادار میں پہچان کریں گے. واللہ وہ دن بھی آئے گا خود ان کے پجاری ربے کے صنم خانے کو ویران کریں گے. ہم اہل جنو، ہم اہل جنو، ہم اہل جنو اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.